رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا محب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حضرت علی علیہ السلام سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کا گوشت تناول فرماتے ہوئے کچھ یوں دعا فرمائی، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس کھانے میں شریک ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کھانا تناول فرمایا۔ ہمارے ساتھ آپ ضرور جڑے رہیے گا صاحب، کیونکہ آج تاریخ کے جھروکوں میں آپ کو لیے چلتے ہیں اور غزوہ خیبر کے اسباب، اس کے واقعات اور نتائج پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اچھا صاحب، ذہن میں رہے کہ خیبر کی فتح مسلمانوں کی یہودیوں کے خلاف نتیجہ خیز فتح ہے، بلکہ یہودیوں کے تابوت میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ آخری کیل تھی تو غلط نہ ہوگا۔ اس کیل کی چبن اگر آج بھی جو تاریخ کے پڑھنے والے لوگ ہیں یا موجودہ دور میں سیاست پر، جو انٹرنیشنل پالیٹکس جسے ہم کہتے ہیں، اگر اس پر نظر رکھنے والے ہیں تو بہت آسانی سے میری بات سمجھ جائیں گے کہ اس کیل کی چبن زخم کی صورت میں آج بھی یہودی اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے یہودی آج تک خیبر کو گریٹر اسرائیل کے نقشے میں شامل رکھتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، اور اس کی اچیومنٹ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ قصہ یہ تھا صاحب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تمام یہودی قبائل کے ساتھ کچھ آپ نے معاہدے فرمائے تاکہ یہاں کے سارے باشندے بلا امتیاز مذہب و نسب امن و آشتی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ وہ معاہدہ دراصل میثاق مدینہ کہلایا اور جو کہ اس کائنات کا سب سے پہلا ریٹن ڈاکومنٹ تھا۔ اس معاہدے کے تحت اہل مدینہ امن کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب اسلام اپنے فطری حسن و جمال کے باعث لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے لگا تو یہودی قبائل کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں حسد اور عناد کی آگ بھڑکنے لگی اور انہوں نے رفتہ رفتہ ان تمام معاہدوں کو پس پشت ڈالنا شروع کر دیا اور یہودیوں کے تینوں قبائل یعنی بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ مکمل طور پر ایکسپوز ہوتے چلے گئے۔ اب خیبر کی طرف ذرا میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودیوں کی فوجی طاقت کے مرکز تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک بھی رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں یہودی اور ان کے پیروکار جو سازش کر رہے تھے ان کی سازشوں کا علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنگین صورتحال کے پیش نظر وقت ضائع کیے بغیر ان کی گوشمالی کے لیے فوری اقدامات شروع کر دیے اور مدینہ طیبہ میں 20 یا 25 دن قیام کرنے کے بعد ماہ محرم سن 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینے سے خیبر کی مسافت ناظرین ذہن میں رہے کہ 96 میل یعنی 156 کلومیٹر بنتی ہے۔ اب یہ پورا میں آپ کو ایک تاریخی پس منظر بتلا رہا ہوں۔ لشکر اسلام کی تعداد 1600 کے قریب تھی جس میں 1400 پیادے اور 200 گھڑ سوار تھے۔ مقدمات الجیش کی کمان حضرت عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی گئی۔ میمنہ پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا گیا۔ مسلمان جرنیلوں کے ہاتھ میں بڑے پرچم کا آغاز غزوہ خیبر سے ہوا تھا، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ خیبر کی بستی میں ناظرین یہ بھی ذہن میں رہے کہ کئی قلعے تھے جو دنیا کے سب سے عظیم جرنیل نے بہترین حکمت عملی اور کئی دنوں کی جد و جہد کے بعد مکمل طور پر فتح کیے۔ ان مارکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔ یہ وہی موقع تھا جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری میری پھپھی کا بیٹا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہی موقع تھا جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کو پوری کائنات نے دیکھا، یعنی آپ کے سر اقدس پر فاتح خیبر ہونے کا تاج سجا۔ یہ وہی موقع تھا جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بن مشکم کی بیوی نے بکری کے بھنے ہوئے گوشت سے زہر دیا اور بکری کے بازو نے خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی مالک کو مختار کو خبر دی کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور یہ وہی موقع تھا جب خیبر کی فتح کے بعد حضرت صفیہ السلام
سلام اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک حرم میں تشریف لائیں۔ فتح خیبر سے ناظرین جو بے شمار اموال یعنی اموال غنیمت کی صورت میں مسلمانوں کو دستیاب ہوئے، ان میں تورات کے قیمتی نسخے بھی تھے۔ اب یہ ذرا ذہن میں رہی، بڑی اہم ترین بات میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں آج، اور اس سے پہلے شاید یہ بات ڈسکس بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہود کو معلوم ہوا تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ تورات کے یعنی ان مقدس کتاب کے جو مقدس نسخے ہیں جتنے بھی مسلمانوں کے پاس ہیں وہ تمام کے تمام ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ آپ ذہن میں رکھیے گا وہ شکست حاصل کر چکے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ہے اسلام، بنیادی طور پہ بلا تعمل مسلمانوں کو حکم دیا کہ تورات کے جتنے نسخے انہیں ملے ہیں ادب و احترام کے ساتھ ان یہودیوں کو واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ وہ نسخے یہودیوں کو واپس کر دیے گئے۔ اب اس بارے میں ڈاکٹر اسرائیل ویلفنسن اپنی تصنیف تاریخ الیہود فی البلاد العرب میں اس واقعے کا تذکرہ اس طرح سے کرتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی اور کشادہ دلی پر حیران و ششدر ہو کر رہ گیا ہے۔ اس نے حضور کے اس طرز عمل کا موازنہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے اس کریمانہ سلوک سے حقیقت واضح ہو گئی کہ دوسرے مذاہب کے مقدس صحیفوں کا حضور کے قلب مبارک میں کتنا احترام تھا۔ یہودی آج بھی حضور کے اس احسان کے مترف ہیں اور اس کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس کریمانہ طرز عمل کے برعکس وہ کہتا ہے کہ رومیوں نے جب یروشلم پر سن 70 بعد مسیح قبضہ کیا تو انہوں نے ان کی مقدس کتابوں کو نظر آتش کر دیا اور اپنے پاؤں تلے انہیں روند ڈالا تھا۔ اور وہ آگے لکھتا ہے اسی طرح نصارہ نے جب اسپین میں یہودیوں کے خلاف مہم چلائی تو انہوں نے بھی تورات کے جتنے نسخے انہیں ملے تھے انہیں جلا کر خاکستر کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کتنا واضح تفاوت پیغمبر اسلام کے طرز عمل میں اور دوسرے فاتحین کے طرز عمل میں ہے۔ یہ ہے ایکچولی دین اسلام جو سرکار علیہ السلام نے ہمیں بتلایا۔ ناظرین کرام، خیبر فتح ہوا، یہودی فتنے کے خاتمے کے ساتھ ساتھ تحریک اسلام کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں تھیں وہ سب کی سب دور ہوئیں، ترقی کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور عالم یہ ہوا کہ مکے میں اس کے فاتحانہ داخلے کے امکانات روشن ہو گئے۔ معاشی نقطہ نظر سے خیبر کی فتح کے دور اثر نتائج برآمد ہوئے۔ یہود کی زرعی اور تجارتی بالادستی مکمل طور پر یعنی ڈومیننسی تھی ان کی وہ ختم ہو گئی۔ آج ہم ڈومیننسی ختم نہیں کر پا رہے، ذہن میں رکھیے گا وہ اسی نفرت کو لے کے آج چل رہے ہیں۔ ایون یہود کی فوجی، سیاسی اور اقتصادی قوت کے خاتمے سے عرب میں طاقت کا پلڑا مسلمانوں کے حق میں جھک گیا اور وہ عرب کی سیاسی دنیا میں سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ یہ بنیادی طور پر شٹ اپ کال تھی یہودیوں کو اس وقت جو سرکار نے دی تھی۔ آج ہم ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ آغاز کرتے، تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور دوسری شخصیت پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، اور ظاہر آج کا موضوع بڑا اہم ترین موضوع ہے۔ غزوہ خیبر آج بھی ریلیونٹ ہے، میں اگر کہوں تو غلط نہیں۔ جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ آج بھی یہودی اپنے گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر خیبر کو جو شامل رکھتے ہیں۔ وہ جو نفرت، وہ جو بغض ہے ان کے اندر نکالے جانے کا، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جگہ میں پلٹ کے یہیں پہ آنا ہے۔ سب سے پہلے اس کا پس منظر یہودی قبائل کا مدینہ پاک سے نکالے جانا، اور ظاہر ہے وہ جو دشمنی کی آگ میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی جو ایک پوری پلاننگ تھی، میں چاہتا ہوں ذرا سا ایک بیک گراؤنڈ لوگوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ، آپ نے جن گوشوں کو چھیڑا ہے، جو حالات سننے والوں کے سامنے رکھے ہیں، میں انہیں قرآن حکیم کی روشنی میں سننے والوں پر یہ واضح کروں گا کہ اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن آج بھی آپ سے اسی طرح کلام کر رہا ہے جس طرح نزول کے وقت کر رہا تھا۔ درست۔ اب غزوہ خیبر کہنے کو ایک جنگ ہے، لیکن حقیقت میں اس سے جو راز دنیا کے سامنے آتے رہیں گے، آ رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، دنیا اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتی ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کی دعوت پر ہجرت فرما کر تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ میں یہود کی بالادستی تھی۔
یہود کے قبائل اہل کتاب ہونے کی بنا پر وہاں پر معزز نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے ایک اپنی اجارہ داری اس انداز سے قائم کر رکھی تھی کہ وہ کہتے تھے ہمارے جیسا اور کوئی نہیں۔ ادھر اوس اور خزرج کا بھی ایک ماحول تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی ایک سردار بنا رکھا تھا، عبداللہ بن ابی کا بھی ایک کردار قرآن نے دنیا کے سامنے رکھا۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر وہ جس معاہدے کو آپ نے تاریخ انسانی کا پہلا تحریری معاہدہ قرار دیا، حقیقتاً وہ معاہدہ اپنے اندر ایسی خوبیاں لیے ہوئے ہے کہ انسان جب تک اس میں غور و فکر کرتا رہے گا، یہ معاہدہ تھا جس کی جھلک یہ تھی کہ جیو اور جینے دو۔ ایگزیکٹلی، بہت اچھی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی کہ مدینے کی ساری آبادی اولاد آدم کی طرح امن اور سکون کے ساتھ اس طرح بسر کرے، کسی کو کسی سے شکایت نہ ہو۔ درست۔ لیکن اس کے باوجود جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم نے، آپ کی شخصیت کی اس چاشنی نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، تو ان کے اندر ایک حسد اور بغض کی آگ پیدا ہوئی۔ بالکل۔ اور حسد اور بغض کی اس آگ کو قرآن کریم نے قیامت تک آنے والے مومنوں پر واضح کیا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، انہیں دوست نہیں بنانا۔ یہی تو بات ہے۔ اور کیوں نہیں بنانا؟ آگے قرآن نے کہا لا یعلونکم خبالا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ بالکل ٹھیک۔ بلکہ ایک جگہ یہ بھی فرمایا نا کہ اگر جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ تو ہے، وہ تو واضح طور پر ہے، لیکن قرآن نے ایک اور بات کہی، ودو ما انتم، دنیا کے لوگ کان کھول کر اللہ کے فرمان کو سنیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جو بات تمہیں مشقت میں، تکلیف میں، دکھ میں مبتلا کرے اس پر یہ بغلیں بجاتے ہیں۔ قرآن نے کہا قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا بغض یہ تو کچھ منہوں سے ظاہر ہوا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، جو انہوں نے اپنے سینوں میں تمہارے خلاف بغض و عناد چھپا رکھا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ قرآن کریم کے فیصلے غزوہ خیبر کی روشنی میں دنیا کی قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ وَاحْذَرُوا، احتیاط اختیار کرو، سوچ سمجھ کر چلو۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تمام قوتیں جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، ایک ایک کر کے انہوں نے ایکا کر لیا، صحیح، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے، حق کو جھکانے کے لیے ان کے ایڑی چوٹی کے زور لگنے لگے۔ اچھا، یہ بنو قینقاع نے اس کی ابتدا کی غزوہ بدر کے بعد، جی وہ باقاعدہ بغض اور نفرت جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا نا، تو مدینہ منورہ میں یہود نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کا اناڑیوں سے واسطہ پڑا، جب ہمارے مقابل آئیں گے تو ان کو دن میں تارے دکھا دیے جائیں گے کہ جنگجو کیسے ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد غزوہ خندق، اس کو برپا کرنے میں یہود کا جو کردار ہے، غزوہ خندق کے بارے میں، غزوہ احزاب کے بارے میں، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ بالغت القلوب الحناجر، وہ ان کی اتنی زبردست اسلام کے خلاف تیاری تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ درست۔ اس میں ان یہود کا کردار تھا، ان کا حجی بن اخطب، ان کے دیگر علماء احبار دنیا بھر میں گھوم کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کہیں نجد جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، مکہ میں جا کے باقاعدہ پلیچ کیا انہوں نے، تیار کیا، اور ان کے قبائل کو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے مدینہ سے جدا کیا، اور پھر یہ انہوں نے اپنی ساری قوت خیبر میں مجتمع کر کے اس بات کی تیاری شروع کر دی کہ اب ہم مکمل تیاری کے ساتھ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک ہو چکے۔ یعنی وہی بات ہو گئی کہ بنو قینقاع سے لے کے بنو قریظہ تک سب جو ہے وہ مخالف ہو گئے، خیبر مرکز بن گیا۔ اب وہ اپنے یوں کہہ لیجئے دوسرے لفظوں میں کہ ان کا اپنا جو مرکز تھا وہاں سے وہ پرووک کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف ساری چیزوں کو، اور سرکار علیہ السلام نے ان باتوں کو بھانپ لیا تھا۔ اچھا، اب سرکار علیہ السلام نے کس طرح سے تیاری فرمائی، اس پہ میں جا کے آگے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک فوری طور پہ میں چاہتا ہوں کہ حدود خیبر میں جو داخلہ ہوا تھا جب، اور اس وقت سرکار علیہ السلام نے کچھ دعا فرمائی تھی،
پلاننگ پہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں، کیونکہ پلاننگ میں چاہتا ہوں کہ بنو غطفان کے حوالے سے خاص طور پہ جو پلاننگ ہوئی تھی اس پہ میں چاہتا ہوں پروفیسر صاحب آپ ذرا گفتگو کیجیے گا. لیکن وہ جو حدود خیبر میں داخلے کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص دعا فرمائی تھی، یا یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ صاحب یہ جو آج ہمارے طاقت پہ بڑا زعم ہمیں ہوتا ہے کہ طاقت ہوگی تو ہم آگے بڑھیں گے، یہاں تو دعاؤں پہ سارا ناز ہے کہ دعاؤں ہی پہ جو ہے وہ توکل کیا جاتا ہے. تو دعاؤں کا معاملہ. دوسری بات، یہودیوں کا اپنے لشکر پر جو بڑا زعم تھا کہ ہمارے پاس 10,000 لوگ ہیں، پھر مسلمانوں کے لشکر کی جو ہیبت ان پہ طاری ہوئی، اور سرکار علیہ السلام نے اس وقت جو تاریخی جملے فرمائے تھے، یہ 3-4 باتیں ذرا بتائیے لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں داخل ہوئے اور وہ راستہ جس کا آپ نے انتخاب کیا تھا اس راستے سے آپ خیبر کے اندر جب پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو رکنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی. اس دعا سے نبی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور پھر اس دعا کے ذریعے اللہ کی ذات پر توکل اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگنے کا بھی پتہ چلتا ہے. فرمایا اللہم رب السماوات السبع وما ازللنا، اللہم رب الارضین السبع وما اقللنا، ورب الشیاطین وما ادللنا، رب الریاح وما ادرینا، اللہم انا نسألک خیر من هذه القریہ، خیر من اہلها، خیر ما فیہا، ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیہا. یہ دعا تھی نبی علیہ السلام کی، جس کا مطلب یہ تھا اے 7 آسمانوں اور وہ 7 آسمان جس پر سایہ فگن ہے ان کے رب، یہ 7 زمینیں اور 7 زمینوں کے اوپر جو کچھ ہے اس کے رب، اور اے شیاطین اور شیاطین نے جن لوگوں کو گمراہ کیا اس کے رب، اور اے ہوا اور ہوا جن کو اڑاتی ہے اس کے رب. ہم تیری بارگاہ سے یہ سوال کرتے ہیں، اس بستی کی خیر مانگتے ہیں اور بستی والوں کی خیر مانگتے ہیں، اور پناہ مانگتے ہیں اس بات کی کہ یہ ان بستی والوں کا شر اور اس بستی کے شر سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جس بھی بستی میں داخل ہوتے تو آپ یہ دعا فرماتے. اس دعا فرمانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اقدموا بسم اللہ، اللہ کے نام سے آگے بڑھو. اللہ کا نام لے کر صحابہ کرام کا یہ لشکر خیبر کی طرف بڑھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی تھی اور پالیسی تھی کہ آپ رات کے وقت حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ صبح صادق کا انتظار کرتے تھے. جب آپ خیبر میں داخل ہوئے تو یہ رات کا وقت تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہاں آرام فرما ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیبر پر حملے کی خبر یہود کو پہلے سے پہنچ چکی تھی، لیکن یہ ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنایا جائے گا. وہ ان کا ایک گمانڈ تھا، تکبر تھا، غرور تھا، اور ایک خیال تھا ان کا جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اتنے مضبوط قلعوں کے اندر ہیں جس کی بڑی بڑی فصیلیں ہیں، بڑے بڑے دروازے ہیں، 10,000 جنگجو ہمارے پاس ہیں، اسلحے کا ڈھیر ہمارے پاس ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہم پر حملہ کر دیں. بلکہ ان کے سپاہی جب صبح کے وقت پریڈ کرتے تھے تو وہ ان کی اس پریڈ کو اور منظم انداز سے چلنے کو دیکھ کر جو یہود کے سردار تھے وہ یہ کہتے تھے محمد یغزونا ہیہاتا ہیہاتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جہاد کریں گے یا ہمارا مقابلہ کریں گے؟ یہ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس طاقت ہے، مضبوط قلعے ہیں، اسلحے کے ڈھیر ہیں. اب یہ ان کا ایک گمانڈ اور تکبر اور غرور تھا. نبی علیہ السلام جب خیبر میں داخل ہوئے تو آپ نے رات کو وہاں قیام کیا، اور حملہ آپ کی عادت تھی کہ صبح صادق کے وقت کیا جاتا تھا. آپ رک گئے، رات گزر گئی، اور صبح اس بات میں بھی انتظار ہوتا تھا کہ اگر اذان کی آواز فجر کے وقت آتی تو پھر آپ وہ ارادہ جو تھا حملے کا وہ ترک کر دیتے، ورنہ آپ حملہ فرما دیتے. اب جب صبح اذان کی آواز نہ آئی، اور دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ یہاں سے صحابہ کرام بھی آرام فرما رہے ہیں لیکن وہ صبح صادق کو اٹھ گئے، بیدار ہوئے، چوبند تھے وہ. جی بالکل. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جو خیبر کے یہود تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اس رات ایسی نیند اللہ نے طاری کر دی کہ صبح طلوع آفتاب تک وہ سوتے رہے. اور سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا کہ جو ان کے مرغ تھے انہوں نے بھی اس دن اذانیں نہیں دی. جب یہ صبح اٹھے، ٹوکرے سار پہ اٹھائے، کدالیں ہاتھ میں پکڑی، اپنے معمول کے مطابق باغوں کی طرف چلے تو آگے انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نبوت کے بدر کمال ہیں اور حضور کے وفادار صحابہ ہیں اور یہ قلعے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس پریشانی کے عالم میں یہ واپس پیچھے کی طرف پلٹے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر ہو. فرمایا یہ فلک شگاف نعرہ نبی علیہ السلام نے لگایا، نعرہ تکبیر بلند کیا، اور فرمایا خیبر اجڑ گیا.
خیبر برباد ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں خیمہ زن ہوتے ہیں تو جن کو ڈرایا جاتا ہے ان کی صبح خوفناک ہو جاتی ہے۔ اللہ۔ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ان کو دیکھ کر دوڑ لگائی اور ساتھ وہ جملہ کہتے تھے محمد آگے اور ان کا لشکر خیبر میں داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ جو ہیبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی، اب آئیے ذرا اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میں تھوڑا سا پیچھے لیے چلتا ہوں، کیونکہ میں نے کہا تھا وہ بات مجھے ضرور کرنی ہے۔ اس ہیبت سے پہلے ایک حکمت عملی سرکار علیہ السلام نے اختیار کی تھی، اور وہ حکمت عملی آپ بتائیے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے غزوہ خیبر کے موقع پہ جب ظاہر تیاری جو لشکر کی ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی ہے، کتنے نفوس ساتھ تھے سرکار علیہ السلام کے، آپ بتائیے۔ اور اس میں ایک اور بات جو خاص طور پہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی کالے رنگ کی چادر پہلی مرتبہ پرچم کے طور پہ، بڑا پرچم جو استعمال ہوا، یہ بھی کیسی بات ہے، ذرا اس کی بھی تھوڑا سا آپ تشریح کیجئے گا، اس کے پیچھے فلسفی کیا تھی۔ دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کی طرف پیش قدمی فرماتے ہیں تو آپ ایک حکمت عملی دیکھیے کائنات کے سب سے عظیم ترین جرنیل کے، کہ بنو غطفان کے بارے میں آپ کو یہ رپورٹ تھی کہ وہ سپورٹ کرے گا خیبر کے یہودیوں کو، تو آپ نے کس طرح سے ان کو ڈی مورلائز کیا اور ڈسکنیکٹ کیا، یہ ایک بڑی زبردست حکمت عملی تھی، بتائیے ذرا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپسی پر ان جانثاروں کو جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے اور ایک آزمائش سے گزر چکے تھے، انہیں ساتھ رکھا، اور اس کے ساتھ کوئی 200 کا اضافہ ہوا، 1600 کی تعداد کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب جب آپ خیبر کے قریب آتے ہیں اور ایک ایسی جگہ پر تشریف فرما ہوتے ہیں کہ جہاں کھجوروں کے جھنڈ بھی ہیں اور جہاں ان کے قلعے بھی قریب ہیں، تو ایسے موقع پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حباب بن منذر حاضر ہوتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ نے آپ کو یہاں رکنے کا اگر حکم دیا ہے تو ہم اس کے آگے بے بس ہیں، اور اگر جنگی حکمت عملی کے ساتھ آپ نے یہاں قدم رنجہ فرمایا ہے تو یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ ان کے قلعے آس پاس ہیں اور ان کے تیر باز اتنے نشانہ باز ہیں کہ ہم ان کی زد میں رہیں گے۔ پھر یہ کہ رات کے وقت ان کھجور کے جھنڈوں میں وہ شب خون مارنے کے لیے بھی ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم ایک ایسے جگہ پر قیام کریں جو کھلی ہو، واضح ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو امرہم شورا بینہم کے تحت بڑا پیارا قبول کیا، اور پھر آپ نے رجی وادی کے در کھلی جگہ پر، اور وہاں پر کیا خوبصورت واقعہ ہوا کہ قبیلہ بنو غطفان جس کو انہوں نے تیار کر رکھا تھا کہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے، اور وہ واقعتاً مدد کے لیے آمادہ بھی ہو گئے تھے اور گھروں سے چل بھی پڑے تھے۔ یہاں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے کچھ لوگ قبیلہ بنو غطفان کی آبادیوں کی طرف بھیج دی۔ ہاں، پہلے ہی سے بھیج دیا۔ بنو غطفان کے لوگ جب چلنے لگے تو ان کو پیچھے سے کوئی شور کی آواز آئی، انہوں نے جب پلٹ کر دیکھا تو انہیں پریشانی معلوم ہوئی کہ جس طرح ان کے بیوی بچے خطرے میں ہیں، تو وہ یہ کہہ کر لوٹ گئے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو مسلمانوں کے سپرد نہیں کر سکتے، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو منظم کرتے ہوئے پہلی بار، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں ہوتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مبارک چادر جو کالے رنگ کی تھی اس کا ایک علم تیار کروایا۔ یہ پہلی مرتبہ اب بڑا پرچم تیار ہوا تاکہ اس پرچم کی نیچے مسلمانوں کے لشکر چلیں اور دشمنوں پر حملہ آور ہوں۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی سے یہ ہوا کہ یہ جو یہود تھے خیبر کے، ان پر ایک رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا کہ یہ تو منظم انداز میں آ رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اس انداز سے کہ ان کے کئی 8 قلعے تھے، ایک دم یہ نہیں ہے کہ سارے قلعوں کے اندر پھیل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ ایک ایک کر کے ان کے قلعوں پر قبضہ کرتے چلے جائیں، ان کو کمزور کرتے چلے جائیں، ان کی طاقت کمزور ہوتی چلی جائے، اور پھر اس کے بعد جا کر ان کی طاقت کو ختم کیا جائے اور انہیں اس قابل بنا دیا جائے۔ یہاں پر ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ
اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں جتنے بھی نبی بھیجے فلسطین، شام، عراق کے اندر بھیجے، لیکن ان لوگوں نے یہاں آبادیاں اس لیے قائم کی تھیں کہ ان کی کتابیں ان کو بتا رہی تھیں، حضور علیہ السلام کا مکمل تعارف دے رہی تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کو اپنا مرکز بنایا، آبادیوں میں آ کر رہے۔ لیکن حسد اور بغض و عناد نے قد بدت البغضاء من افواہہم، اس کے تحت انہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مشکلات کھڑی۔ بالکل ٹھیک، اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین، اور لوٹ کے انشاءاللہ میں جب آؤں گا تو آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ مولا کائنات کا تو بھی قصہ آپ نے سننا ہے نا، فاتح خیبر کا انشاءاللہ، تو وہ بڑا ایک بھرپور شجاعت سے بھرپور، بہادری سے بھرپور، عشق سے بھرپور جو ہے موقع ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں گا صاحب، لیکن آپ نے جڑے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ یہ جو ہم ذاتی مفاد کے لیے قوم کا مفاد، نیشن کا مفاد، نظریے کا مفاد جو ہے داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور اس کو روند کے رکھ دیتے ہیں، ایک واقعہ ہے اسی سے جڑا ہوا۔ وہ سازش یہودی کل بھی کر رہے تھے، وہ سازش یہودی آج بھی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ذاتی مفاد کو قوم کے مفاد پہ کسی نے ترجیح نہیں دی۔ وہ کس نے ترجیح نہیں دی آپ کو بتاؤں گا، درود پاک سرکار۔ ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور غزوہ خیبر کا موقع ہے ناظرین۔ ایک اہم ترین بات آج آپ کو بتلانی ہے مجھے، اور یہ بات ایسی ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ اس کی ریلیونس آج بھی آپ کو نظر آئے گی۔ وہ یہ کہ جب خیبر کے سارے قلعے فتح ہو گئے، 8 قلعے تھے، سارے کے سارے جب فتح ہو گئے، تو مسلمانوں نے جب فتح اختیار کر لی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو یہ کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ ظاہر ہے اب تمہارا یہاں پر کام نہیں ہے۔ اور جس طرح مطلب معاہدہ صلح جو ہے طے پایا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اعتبار سے ان کو حکم دے دیا۔ اچھا، انہوں نے گزارش یہ کی سرکار کی بارگاہ میں کہ ہم کہاں جائیں گے، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم زراعت کرتے ہیں، ایک کام کیجئے کہ ہمیں یہی موقع دے دیجئے، ہم یہی کھیتی باڑی بھی کر لیں گے، زراعت بھی کر لیں گے، اور یہ ہمارا شعبہ ہے، اس میں ہم مہارت رکھتے ہیں۔ آپ کے صحابہ ظاہر اس حوالے سے کچھ کم جانتے ہیں ہم سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت پہ ظاہر قربان جائیے، آپ دیکھ رہے تھے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، چونکہ جہاد کے معاملات چل رہے تھے، کفر سامنے کھڑا ہوا تھا، مسلمان مستقل انگیج تھے مکہ پاک میں اور مدینہ پاک میں، تو صورتحال بڑی مختلف تھی۔ سرکار علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، لیکن یہ فرما کر اجازت دے دی، ایک معاہدہ کیا گیا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ ہم جب تک چاہیں گے تم یہاں پر ٹھہرے رہو گے۔ اب ہوا کیا، ذرا آگے کی بات ذرا توجہ سے سنیے گا۔ جب یہ معاملہ سارا طے پا گیا، اور طے اس طرح سے پایا کہ جتنی بھی زراعت کی آمدنی ہوگی، یعنی جتنی بھی اجناس ہوں گی، جتنے بھی پھل ہوں گے، اس کا آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا، ہر برس آدھا یہودیوں کو مل جائے گا، آدھا مسلمانوں کو مل جائے گا۔ کلیئر ہو گئی یہاں تک بات؟ اس معاملے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ ہر برس آتے تھے خیبر کے جگہ پر، اور آ کے جو ہے وہ سارا حساب کتاب دیکھتے تھے اور تقسیم کر کے پھر وہ واپس لوٹ کے آ جاتے تھے۔ ایک برس ہوا یہ کہ یہودیوں نے آپ کو آفر کر دی۔ اب آفر کیا کی، یہ یہودیوں کی سازش اس وقت بھی تھی، اور ذہن میں رکھیے گا آج بھی وہ ہمارے درمیان ٹاؤٹس کو استعمال کرتے ہیں۔ آفر کر دی کہ ایک کام یہ کیجئے کہ یہ تشت پڑا ہے، اس کے اندر سونے کے زیورات موجود ہیں، یہ سارے آپ کے ہیں، تقسیم ہمارے مطابق کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جواب کیا دیا آپ ذرا سنیے گا، یہ جواب تھا عشق سے بھرپور۔ فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض جو لوگ ہیں وہ تم لوگ ہو، اور مجھے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس میں ایک دانے کی بھی ہیر پھیر کر دوں۔ یہ ہے بنیادی طور پہ ناظرین وہ نظریہ کہ جہاں پر نیشن کھڑی ہوتی ہے، جہاں پہ قوم کھڑی ہوتی ہے، جب فرد اپنے مفاد کو قوم کے اوپر ترجیح دینا شروع کر دے تو پھر اس طرح کے ماضی میں معاہدے ہوتے ہیں جس کے اوپر پورا پاکستان روتا رہتا ہے۔ لیکن جب آپ معاہدہ کرتے وقت اپنی نیشن کو، اپنے نظریے کو، اپنی قوم کو، اپنی سرزمین کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر یقین مانیے کبھی بھی ملال نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ تھوڑی سی نمک حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں۔ اب بڑا اہم ترین موقع ہے، حدود خیبر میں ظاہر ہم موجود ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ 8 قلعوں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری اسٹریٹجی بنا لی ہے، مستقل اس کے اوپر اٹیمپٹ ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علم تھاما ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علم تھاما ہے، لیکن اب علم اس کے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی اللہ کے دوست ہیں، یہ بھی اللہ کے دوست ہیں، وہ بھی اللہ کو محبوب، یہ بھی اللہ کو محبوب، سبھی اللہ کو محبوب، سبھی اللہ کے دوست، لیکن یہاں ایک تاج سجنا ہے فاتح خیبر ہونے کا۔ تو وہ ذرا بتائیے کہ دستے مبارک میں کیسے علم آیا اور مرحب کو آپ نے کیسے واصل جہنم کیا؟ جنید بھائی، اس سے پہلے تھوڑا سا اسی ریلیونٹ نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جو جہاد کے والے سے آپ نے صحابہ کرام کو خیبر کے میدان میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک مجدہ سنایا تھا، اگر تم صبر کا دامن تھام کر رکھو
اور فولاد کی طرح ان کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور مال غنیمت کا ڈھیر تمہارے قدموں میں لگا دیا جائے گا۔ یہ ایک خطبہ تھا جہاد کے والے سے جو نبی علیہ السلام نے دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو قلعہ تھا جس کا محاصرہ کیا گیا وہ نائم تھا، جس کے اندر انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ سارا دن لڑائی ہوتی رہی، تیر برستے رہے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ نے بڑی سخت لڑائی کی لیکن اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ نے بھی بڑی شدید لڑائی ہوئی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا، کل جھنڈا میں اس کو دوں گا جس میں 3 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور تیسرا، اللہ نے فتح اس کے ہاتھوں میں لکھ دی ہے۔ اب یہ تینوں ایسی خبریں تھیں اور ایسا مجدہ جافزہ تھا کہ پوری رات صحابہ کرام کی بے قراری میں گزری کہ ہم میں سے وہ کون ہے جس کو یہ اعزاز ملے گا کہ سند پہلے مل گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور فتح یقینی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگی خبر دے دی ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیبر کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ آشوب چشم تھا، آنکھوں کے درد میں مبتلا تھے، لیکن جب حضور چل پڑے تو دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے سرکار جہاد میں جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ تو آپ بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے خیبر میں پہنچ گئے۔ جب خیبر میں پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تو دوسرے دن نبی علیہ السلام نے، جب تمام صحابہ جمع تھے اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ علم اور جھنڈا مجھے دیا جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں، علی کو بلاؤ۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آشوب چشم ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں درد ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر اپنا لعاب دہن مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا۔ اور اب صحابی رسول کا عقیدہ سنیے اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لفظ سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی میں آشوب چشم کی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا، آشوب چشم کا درد اس کے بعد کبھی بھی مجھے نہیں ہوا۔ اب آپ روانہ ہوئے اس قبیلے کی طرف جس کو نائم قبیلہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شخص آپ کے مقابلے میں نکلا وہ حارث تھا، اور حارث نے آپ سے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد دوسرا آدمی جو نکلا وہ عامر تھا، تیسرا جو نکلا وہ یاسر تھا، اور آپ تواتر سے واصل جہنم کر رہے تھے، ان کو واصل جہنم کرتے رہے۔ اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی تھا۔ اب ان تینوں کے بعد جو نکلا وہ مرحب تھا، اور مرحب نے نکلتے ہی کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے جانتے ہو میرا نام مرحب ہے؟ فرمایا تم مجھے جانتے ہو میرا نام حیدر ہے؟ اس نے کہا مجھے جانتے ہو کہ جب شیر میرے سامنے آتا ہے تو میں بھڑک جاتا ہوں؟ فرمایا میرا نام حیدر ہے، اور تم مجھے جانتے ہو میں شیر کی کچھار میں گھس کر حملہ کرنے والا ہوں، میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب یہ لڑائی شروع ہوئی اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون بازو حیدر کا اور اس کا اندازہ، طاقت کا اندازہ کر سکتا ہے، اور اس آشوب چشم کی برکتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو وار آپ نے کیا وہ لوہے کی خود جو ٹوپی اس نے پہن رکھی تھی اس کو چیرتا ہوا اس کے دانتوں تک آیا، اور مرحب کا سر لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی المرتضیٰ حاضر ہوئے کہ جو مرحب ہے اس کا سر اکھاڑ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس قلعے کا جو دروازہ تھا وہ کھاڑا گیا اور مسلمان اس قلعے میں داخل ہوئے، اور یوں وہ جو قلعہ تھا جو کسی سے فتح نہیں ہوا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعے کو فتح کیا، اور وہ اعزاز آپ کو ملا، سند ملی کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے خاص طور پہ یہ بات دیکھیے کہ مرحب کو بڑا زام تھا اپنی طاقت پر اور اپنے قد کے اوپر، وہ طویل قامت تھا، لیکن 1000 کے برابر شمارت، 1000 پہلوان جی اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیسے اسے واصل جہنم کیا۔ یہاں ایک عشق کا نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، پتہ نہیں کیوں، میں تو بنیادی طور پہ اس بات کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں، یہ آشوب چشم بھی بنیادی طور پر قدرت کی ایک حکمت عملی مجھے اپنی وجدان کے مطابق محسوس ہوتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک نگاہ مولا کائنات میں لگنا ضروری تھا کہ نگاہ میں وہ طاقت اور تاثیر آ جائے کہ جو نشانہ ہو پھر وہ کسی طور سے خطا نہ ہو کہ ایک بار اور اسے چیر کے رکھ دیا جائے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب، جو اس میں بڑی اہم ترین بات ہے، دیکھیں سرکار علیہ السلام کے معجزات پہ تو ہم قربان جائیں نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے،
سرکار چاہیں تو زمین پکارے، سرکار چاہیں تو آسمان پکارے. لیکن وہ کیسا واقعہ ہے آپ یہ دیکھیے کہ وہ سلام بن مشکم کی بہن نے جب سرکار علیہ السلام کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کے دیا. ذرا اس واقعے کے بارے میں بتائیے وہ کیا ہوا کیا تھا. دوسرا جو ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ ایک حبشی غلام جو ہے سرکار کے رخ انور پہ فریفتہ ہو گیا تھا، وہ واقعی ایمان لانے کا کیا تھا، وہ بھی ذرا بتائیے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ ارضی پر اللہ کی برہان بن کر آئے. اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل اللہ نے بنا کر آپ کو بھیجا ہے. بے شک. تو آپ کے بارے میں پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا ہے، سنگ و شجر میں بھی چرچا تمہارا. آہا. کائنات کی کون سی چیز ہے، آپ فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ. اللہ نے ہر نبی نو انسان کے لیے بھیجا، لیکن اللہ نے مجھے کائنات کی ہر شے کا نبی بنا کر بھیجا. اب جب دشمن نے دیکھا تو ان کے اندر ایک ایسی گھبراہٹ پیدا ہوئی اور وہ حیران رہ گئے. ادھر حالانکہ رنگ تو یہ تھا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کو آ جائے تو کسی کی جرت ہی نہیں تمہارے سامنے ٹھہر سکے. انہوں نے چونکہ اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو نبی علیہ السلام کے توسط سے مضبوط بنا رکھا تھا، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہرنے کی سکت ہی نہیں رکھتی. جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تعلق ہے، جن کی مبارک انگلیوں حوض کوثر سے ملاد ہیں، جن کی نگاہ، جن کی انگلی اٹھے اور چاند کا کلیجہ شک ہو جائے. اب یہودیوں نے ایک سازش کی، کھانے میں بکری بونی زینب نامی عورت نے اور اس میں زہر ملا دیا. وہ لے کر جب آئی تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگے تو وہ بول پڑا، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ملا ہے. اللہ. اسی اثناء میں ایک اور صحابی نے اس کو تھوڑا سا کھا لیا تھا اور وہ تھوڑی دیر بعد شہید بھی ہو گئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا جو بہانہ بنایا کہ میں نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ پر اثر کچھ نہیں ہوگا، اور نہیں ہے تو دنیا کی معاذ اللہ جان چھوٹ جائے گی. اچھا، مرحب کی بہن تھی اور سلام کی جو ہے مطلب اپنا بیوی تھی زینب اور نام تھا اس کا. مرحب کا جو بہنوئی تھا یہ سلام جو تھا. جی ہاں. یہ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کے شکم میں وہ زہریلا گوشت چلا گیا تھا، ان کی وفات ہوئی تو اس میں اس عورت کو آپ نے تو پہلے معاف فرما دیا، اس کے بعد اس عورت کو قتل کر دیا گیا قصاص کے بدلے میں. تو نبی اکرم چونکہ وہ صحابی شہید ہو گئے تھے. جی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت نے بول کر، بھنے ہوئے گوشت نے کلام کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے کن کا امتی ہونے کا تمہیں اعزاز عطا کیا. اللہ اکبر. اسی اثناء میں ایک اور واقعہ جو رونما ہوا، ایک حبشی ریوڑ چرا رہا تھا. اس کے ذہن میں آیا کہ یہاں مسلمانوں کے نبی آئے ہیں، میں مل کر دیکھوں آخر آپ کہتے کیا ہیں. وہ آیا اور اس نے کہا کہ جی میری شکل بھی اچھی نہیں ہے، میرا رنگ بھی اچھا نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ پیغام کیا دے رہے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے جب اللہ کے دین کا پیغام حق رکھا تو وہ کہنے لگا کہ اگر اس وقت میں آپ کے ساتھ شامل ہو کر اس میں شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ کیا اچھی بات ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک جنتی کو جانتے ہیں. جنید صاحب، جس بندے نے سیاہ ستہ کا مطالعہ نیک نیتی سے کیا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کی بھی خبر دی ہے. اللہ اکبر. اور اس کی کیفیت بھی بتائی ہے، اور یہاں تک بتایا ہے کہ جب وہ بندہ کہے گا کہ اتستہزئ منی وانت رب العالمین، اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو اللہ ہنس پڑے گا. جس نبی علیہ السلام نے ہوں ہی ابو القاسم جن سے صحابہ مانگتے ہی جنت ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تجھے جنت. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ریوڑ ہے، ایک امانت ہے میرے مالک کی، اس کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ریوڑ کے تمام جانوروں کا رخ مالک کی طرف کر کے اس پر کنکر بھیجو، کنکر پھینکو.
اس نے جو ہی کنکر پھینکے وہ خود بخود ریوڑ جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو مان کر اپنے مالک کی طرف چلا گیا۔ اس پر وہ حبشی کہنے لگا یا رسول اللہ آپ تو کیا کمال ہے کہ آپ نے مجھے کنکر پھینکنے کو کہا اور انہوں نے ریوڑ کا منہ ہی پھیر دیا۔ اس کے بعد جب اس نے جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا اور شہید ہو گیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کو دیکھ کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم نے دیکھا میرے صحابی کو نہ نماز پڑھنے کا موقع ملا، میرے صحابی کو نہ روزہ رکھنے کا موقع ملا، لیکن اس نے جنت اس طرح سے خرید لی ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ 2 حوریں کر دی۔ اللہ آپ دیکھیے ایک بات قطع کلام کی معذرت، یہ جو ہستی تھیں انہوں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت مل جائے گی، میں تو بدبودار ہوں اس وقت ایمان لانے سے آپ نے فرمایا کہ اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں وہ بتائیے نا ذرا کیسی بات ہے، یہ کیسی بات ہے کہ وہ شہادت اختیار کرتے ہی شہادت اختیار کرتے ہی شہید کا تو درجہ قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے۔ اور اسی اثناء میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے، وہ کیا؟ وہ بھی ایک حبشی ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا بہت زبردست واقعہ ہے۔ اور وہ جب مارا گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہید ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کو شہید نہ کہو۔ اچھا اس لیے میدم نام اس کا بتایا گیا ہے کہ اس کو شہید مت کہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے۔ فرمایا اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کر لی تھی۔ اچھا اس کی وجہ سے اتنے بڑے منصب سے گزرنے کے بعد اس کی کیفیت اس وقت یہ ہے کہ اس کے بدن پر وہ چادر آگ، جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے۔ اللہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس غزوہ خیبر کے موقع پر اس بات کی بھی خبر دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا۔ وہ کیا؟ ایک صحابی بڑی بازی سے جنگ کر رہے ہیں، صحابہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں یہ جہنمی ہے۔ اللہ وہ زبان جس کو سب کڈ کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہ یہ جہاد کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، جہنم میں کیسے جائے؟ وہ کہتے ہیں میں چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور میں نے کہا کہ تو اپنے دین کے لیے، اللہ کے لیے کتنی بڑی جنگ کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کون کہتا ہے دین کے لیے؟ میں تو اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کی نیت کا بھی پتہ ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے چاہا کہ میں اس کا انجام دیکھوں کہ کس انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ جب زخمی ہو کر وہ گر گیا، اسے تکلیف ہو رہی تھی، اس نے اپنے خنجر کو اوپر کر کے اس کے اوپر اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ رب العزت نے جس مرتبہ مقام پر آپ کو فائز کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی تمام ترجیحاتیں آپ کی طرف موڑ کر آپ کی غلامی کو، آپ کی اتباع کو، آپ کی اطاعت کو آج لے لیں۔ یہ سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر۔ اچھا یہ ساری یہی بات ہے کہ یہ غزوہ خیبر بنیادی طور پہ اگر میں مجموعی طور پہ اس پہ چاہوں کہ آپ ذرا ایک اوور لک کریں اس کو، تو غزوہ خیبر جہاں وہ جو یہودیوں کی ڈومیننسی تھی مدینہ پاک میں اس کو ختم کرنے کا نام ہے۔ غزوہ خیبر اگر یہ سمجھوں تو غیرت و حمیت کے عالم کو بلند کرنے کا نام ہے۔ غزوہ خیبر یوں کہیے کہ نعرہ حریت کا نام ہے بنیادی طور پہ، کہ غزوہ خیبر نے ایکچولی وہ جو غلامی کا ایک انفورسین طوق مسلمانوں کے گلے میں یا گلے میں ان کے گلوں میں جو معیشت کے طور پر طاقت کے حوالے سے تھا وہ سب کا سب اتار پھینکا مسلمانوں نے۔ ایک تو یہ تو اس پہ ذرا سا کامنٹ کیجئے۔ دوسرا وہ جو ایک حکمت عملی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 قلعوں کے حوالے سے اختیار کی تھی، اس پہ بھی ذرا کلام کیجئے۔ اور آج جو مجموعی طور پہ مسلمانوں کی حالت ظاہر ہے، جیسے میرے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتلایا، آپ دیکھیے اسٹریٹجی اس وقت بھی یہودیوں کی وہی تھی اور ایگزیکٹلی آج بھی وہی ہے، صرف یوں کہہ لیجئے کہ ادوار کا فرق ہے اور اس کی فارمیشن کا فرق ہے، باقی اسٹریٹجی وہی ہے۔ بتائیے ذرا جنید بھائی، یہ جو غزوہ خیبر تھا اس کے بڑے دور رس جو اثرات ہیں وہ دیکھے گئے، بڑے نتائج دیکھے گئے۔ یعنی سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیے
کہ اس میں جو یہود کی ریشہ دوانیاں تھی کہ جب مسلمان مدینہ طیبہ آ گئے تو اس وقت بھی ان کی سازشوں سے محفوظ نہیں تھے، لیکن خیبر کے بعد جو تھا وہ نقشہ یکسر تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ساری جو ان کی سازشیں تھیں، جو ان کے فتنے تھے، جو ریشہ دوانیاں تھیں، ان کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ دوسرا، معاشی طور پر مسلمان مستحکم ہو گئے۔ وہ اس طرح مستحکم ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیشکش فرمائی کہ وہ جزیہ دیں، یعنی جو کمائی ان کی ہے وہ آدھی جزیے کے طور پہ وہ مسلمانوں کو دیں۔ تو وہ اب جو آدھی کمائی تھی، جزیہ تھا، وہ مسلمانوں کو دیا گیا۔ ایک صورت یہ تھی معاشی طور پر مستحکم ہونے کی، اور دوسرا یہ تھا کہ مال غنیمت ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کے حصے میں آیا، تو اس سے بھی جو تھا معاشی طور پر مسلمان مستحکم ہوئے۔ پھر اس میں تیسری بات ہے اور بڑی اہم سمجھنے والی بات ہے کہ یہی غزوہ خیبر ہے جو فتح مکہ کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، کیونکہ صرف اس کے 18 ماہ بعد مکہ المکرمہ فتح ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، وہ جو کنیکٹیوٹی تھی کفار مکہ کی خیبر کے یہودیوں کے ساتھ، وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ بالکل وہ ختم ہو گئی، خیبر کے بعد وہ ختم ہو گئی، اور صرف 18 ماہ بعد، یعنی اس کے 18 ماہ بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں ایک عاجز بندے کی حیثیت سے مسلمانوں کے ایک عظیم الشان لشکر لے کر داخل ہوئے۔ پھر جو ریزسٹنس تھی یہودیوں کی طرف سے اور سازشیں تھی وہ بھی ختم ہو گئی، بالکل اسلام کو ایکسپلور کرنے کا موقع ملا۔ بالکل ایسا ہوا۔ اب آپ یہاں خیبر کی فتح کی جو خوشی ہے وہ اس کو دیکھیے۔ بتائیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار جب واپس آئے تھے حبشہ سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، میں جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ مناؤں یا خیبر کی خوشی زیادہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس قدر خوشی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھا کہ بالکل وہ جو ایک کینوس پر نقشہ تھا خیبر کا وہ بالکل بدل گیا، اور وہ یہودیوں کی جو سازشیں تھیں ان کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ میں یہاں جو بات آپ نے کی ہے آج امت مسلمہ کی زبوں حالی کے حوالے سے، تو بات یہی ہے کہ ہمیں وہ ایک جملہ اکثر مفکرین بولتے ہیں کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت آگے کی جانے کی بجائے تھوڑا بہت پیچھے بھی جانا پڑے گا، تاکہ سبق حاصل کر لیں۔ تاریخ سے بھی جوڑنا پڑے گا اور اسلام کی تاریخ سے جوڑنا پڑے گا، صحابہ کرام کا کردار، اہل بیت اطہار کا کردار، نبی علیہ السلام کی ساتھ ان کی محبتیں اور وفائیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اپنی رشتہ داریوں کو، خونی تعلق کو، نسبی تعلق کو ایک طرف رکھ کر اسلام کے مفاد کو دیکھنا، دین کے مفاد کو دیکھنا، یہ بات زیادہ ضروری ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ میں اسی خیبر سے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت صفیہ بنت خوئی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، باوجود اس کے کہ وہ سردار کی بیٹی ہیں، ان کو پیشکش بھی کی گئی کہ آپ واپس جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، انہوں نے کہا میں دامن رسول سے وابستہ ہو گئی ہوں، اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات پہرا دینا اور نبی علیہ السلام کا بیدار ہو کر پوچھنا کہ کون ہے، عرض کیا میں ابو ایوب انصاری ہوں، خطرہ تھا کہ آپ کی ذات پر حملہ نہ ہو تو میں آپ کے دروازے پر پہرا دے رہا ہوں۔ یہ دلوں کے جو کنیکشن جڑے ہوئے تھے اور جو پیغام صحابہ کرام نے میدان خیبر سے دیا، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ تشریف لائے اور فتح خیبر۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ، بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور ہیرو آف خیبر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے کہ پیر سید نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرما دیا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اے عرض پاک، پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا، چاند ستارہ علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ ناظرین کرام، خیبر ریلیونٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور خیبر قیامت تک ریلیونٹ رہے گا۔ ہمارے ہاں وہ جو بات کر رہے تھے نا، پرابلم سب سے بڑی یہ صاحب، ہم ہسٹری کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تاریخ سے آشنا ہی نہیں ہیں۔ میں تو خدا کی عزت و جلال کی قسم آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ میں اس پوری انٹرنیشنل پولیٹکس کو جب بھی پڑھتا ہوں، ایک
طفل مکتب کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، تو میں روٹس پہ جا کے پڑھتا ہوں، میں اس کے اوریجن پہ جاتا ہوں، اور اوریجن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ ہے، ان کی حیات طیبہ کے موقع پر جتنے واقعات رونما ہوئے وہ بیسکلی اوریجن ہے۔ آپ ان روٹس میں جا کر جب آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، آپ کو ایک ایک سازش یہودیوں کی جو پوری دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے، آپ کو ایک ایک ان کی بنت جو پوری دنیا میں کر رہے ہیں، ایک ایک ان کا ایم، ایک ایک گول جس کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، ایک ایک ٹاسک اور ٹارگٹ جس پر ان کی نگاہ ہے، آپ کو اوریجن وہیں سے نظر آئے گا کہ وہ جو ایگزیکیوشن ان 3 قبائل نے اس دور کے اندر، بنو قینقاع نے، بنو نذیر نے، بنو قریظہ نے اپنے تئیں سازشوں کی صورت میں کی تھی، آج اس کی ساری ایکسٹینشنز آپ کو نظر آتی ہیں۔ چاہے مسجد زرار کو آپ اٹھا لیجئے جس میں فنڈنگ جو ہے بنیادی طور پہ یہودیوں کی تھی، یا آپ اس واقعے کو اٹھا لیجئے صاحب فتح خیبر کو، تو اس کے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس انداز سے معاذ اللہ خریدنے کی کوشش کی، اور ان کو یہ کہا گیا کہ اپنی نیشن کے اوپر اپنے مفاد کو جو غالب کر دو، لیکن آپ نے نیشن کے مفاد کو سامنے رکھا۔ آج کیا ہو رہا ہے صاحب؟ ہمارے درمیان سے ٹاؤٹس کو خریدا جاتا ہے، اور ٹاؤٹس کو خریدنے کے بعد نیشن کے مفاد کو، یعنی امت مسلمہ کا جو مفاد ہے اس کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ اس بات کو ذرا غور کیجئے گا کہ طریقہ واردات ان کا وہی ہے، لیکن ہم پلپلے ہو چکے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا کنسیپٹ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ خیبر پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر نگاہ نہیں رکھے ہوئے۔ آئیے آپ کو کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب عمل کیا ہے آپ کو بتلاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ بہت مقبول ہیں، ان کو کثرت سے پڑھا کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ اہم امور میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو خوف خدا کی دولت سے مالا مال ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا غزوہ خیبر کے اسباب، واقعات اور نتائج کے حوالے سے۔ آئیے ذرا تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ مل کے انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔